بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دینی کسی چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، مراکش میں آیا یہ زلزلہ 20 سال بعد زمین کا 5واں بڑا زلزلہ ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ آنے والے زلزلے جو ترکی میں ہو یا مراکش میں مصنوعی ہیں، کیا اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے؟ قرآنی آیات، احادیث اور سائنس کی بنیاد پر ہم زلزلوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو مراکش میں آنے والے اس زلزلے کی تفصیلات بیان کریں گے۔ ناظرین، اس زلزلے سے متعلق ایک ڈچ ریسرچر فرینک نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ 5 سے 6 ستمبر کے دوران ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، اور وہ اس خوفناک زلزلے کی وجہ یورپی اور افریقی بر اعظموں کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس کے درمیان ہونے والے تصادم کو قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ مراکش ایسی جگہ پر موجود ہی نہیں جہاں پر اتنا شدید زلزلہ آ سکے۔ ناظرین، ہم سب سے پہلے زلزلے کو سائنسی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری زمین 4 تہوں پر مشتمل ہے: آؤٹر کور، انر کور، کرسٹ اور مینٹل کور۔ زمین کی سطح 2 چیزوں سے بنی ہوتی ہے، ایک کرسٹ اور دوسرا مینٹل کے اوپر والا حصہ۔ یہ دونوں چیزیں مل کر زمین کی اوپر والی سطح کو بناتے ہیں۔ ہماری زمین کی سطح کسی ایک سولر فارم میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سے بلاکس کی صورت میں ہے، اور ان حصوں کو ٹیکٹونک پلیٹس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پلیٹس ہلتی رہتی ہیں اور گھومتی رہتی ہیں، اور ان کے کناروں پر ہمیشہ فالٹ موجود ہوتے ہیں، اور جب یہ پلیٹس گھومتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہیں تو ان کے کھردرے کنارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ دونوں پلیٹس اپنے ان کناروں کو جدا کرنے کی کوشش میں اپنا پورا زور لگاتی ہیں، جس کی وجہ سے خاص قسم کے ویوز اور انرجی پیدا ہوتی ہے، اور جب یہی ویوز زمین کی سطح کے اوپر آتے ہیں تو یہ زلزلے کی وجہ بنتی ہے۔ ناظرین، آج کل دنیا میں جہاں بھی زلزلہ آتا ہے تو اس کا ذمہ دار امریکہ کی سائنسی ٹیکنالوجی کو بھی مانا جاتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو ہارپ ٹیکنالوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیکن مختلف ریسرچر یہ بھی مانتے ہیں کہ امریکہ اگر ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کسی ملک میں زلزلہ لانا بھی چاہے تو اس کی شدت صرف 5.5 پوائنٹ ہوگی، جبکہ موجودہ آنے والے زلزلوں کی شدت 8.6 یا 7.6 یا 9.6 ہوتی ہے۔ اتنی بڑی زلزلے کی تباہی لانا ابھی امریکہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ہم زلزلے کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث اور ان کی وجہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے تمام زمین کو محیط کرنے کے لیے ایک بڑا پہاڑ بنایا ہے، اور اس کو کوہ کاف کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کی جڑیں دنیا میں موجود تمام پہاڑوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس پہاڑ کی جڑوں کے ریشے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کہیں اس کی جڑیں زمین کے اوپر ظاہر ہیں، جہاں پر اس کی جڑیں اور ریشے زمین کے اوپر ہیں وہاں پہاڑیاں اور پہاڑ کھڑے ہو گئے، اور کہیں زمین کی سطح پر آ کر رک گئے، وہاں پر زمین پتھریلی ہو گئی، اور جہاں پر اس کے ریشے زمین کے نیچے ہیں وہ سب سمندر کے اندر موجود ہیں۔ ناظرین، سمندر کے اندر بھی زلزلہ آ سکتا ہے، جس کے بارے میں پہلے بہت کم بات ہوتی رہی، لیکن اس کا اندازہ ہمیں 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا میں آنے والے سونامی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی زلزلہ بھیجنا ہوتا ہے تو کوہ کاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے ریشوں اور جڑوں کو جنبش دے اور ہلائے، اور صرف وہیں زلزلہ آئے گا جہاں کوہ کاف ریشے کو حرکت دے گا، اور جہاں رب ہلکا زلزلہ بھیجنا چاہتا ہے وہاں پر ہلکی جنبش ہوتی ہے۔ ایک دن کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، شراب اور موسیقی عام ہو جائے، تو زلزلے کی توقع رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک زلزلے عام ہو جائیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال میں 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کے عظیم زلزلے کے بارے میں پوری ایک سورت زلزلہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا۔